بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ایجپٹ ایک ایسا ملک ہے جس نے اپنے اندر کئی رازوں کو دفن کر رکھا ہے۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے ایجپٹ میں ایک ایسا عجوبہ بنایا گیا جسے آج بھی لوگ دیکھ کر حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس عجوبے کا نام ہے دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا۔ 146 میٹر اونچی انسانوں کے ہاتھوں سے یہ بنائی گئی پہلی عمارت تھی۔ اس میں تقریباً 30 لاکھ پتھر لگائے گئے تھے۔ اتنے بھاری پتھر اس میں استعمال کیے گئے تھے کہ اس کا ٹوٹل وزن 6 ملین ٹن بتایا جاتا ہے۔ اگر ہم آج کے وقت میں دنیا کی سب سے بڑی عمارت یا بلڈنگ دیکھیں تو وہ ہے برج خلیفہ۔ اس کا بھی وزن صرف اور صرف 5 ملین ٹن ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ اتنی بڑی اور بھاری چیز کو آخر کس نے اور کیوں بنایا تھا؟ نہ ہی اس وقت کوئی ٹیکنالوجی تھی، نہ ہی کوئی جدید ترین سائنس تھی۔ اس کے بارے میں کئی تھیوریز اور قصے کہانیاں پیش کی جاتی ہیں، لیکن ہم آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں صرف 3 تھیوریز آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تھیوری نمبر 1 کہ خود ایجپشن لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور تھیوری نمبر 2 کہ سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور تھیوری نمبر 3 علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یا قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے یا نہیں۔ یہ ویڈیو ہم شروع کرتے ہیں اپنی پہلی تھیوری سے کہ ایجپشن لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ دوستو، ہسٹری ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم جاننے کے لیے جتنا بھی پیچھے جائیں اتنا اس میں الجھتے جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کو 2516 BC فرعون خوفو کے دور میں بنایا گیا تھا۔ قدیم دور مصر میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے انہیں فرعون کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ فرعون خوفو سیکنڈ بادشاہ تھا 4th ڈائنیسٹی کنگڈم آف اولڈ ایجپٹ کا۔ یہ اہرام یعنی پیرامڈ دریائے نیل کے کنارے پر موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں، یہ کوئی اکیلا ایک پیرامڈ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ 2 اور بھی ہیں۔ ان تینوں میں سے جو سب سے بڑا اور اونچا ہے اسے دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہتے ہیں، جسے پیرامڈ آف خوفو بھی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اسے فرعون خوفو نے خود بنوایا تھا۔ دوسرے نمبر پر ہے پیرامڈ آف کھافرے، جو دوسرا سب سے بڑا پیرامڈ ہے ایجپٹ میں۔ کہا جاتا ہے خوفو کے بیٹے کھافرے نے اسے بنوایا تھا۔ اور تیسرا سب سے چھوٹا پیرامڈ ہے پیرامڈ آف منکورے، جسے کھافرے کے بیٹے منکورے نے بنوایا تھا۔ کہا جاتا ہے ایسے تقریباً 118 پیرامڈ موجود ہیں ایجپٹ میں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ ان اہراموں کو بنایا کیوں گیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ جو قدیم مصر بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ اپنے مرنے سے پہلے ہی اپنے مقبرے تیار کراتے تھے، اور جب بھی کوئی فرعونی بادشاہ مرتا تو اسے ان مقبروں میں بہت سارے سونے، زیورات اور کھانا اور کپڑے وغیرہ اور کئی دیگر اشیاء سمیت دفنایا جاتا تھا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد انسان پھر سے پیدا ہوتا ہے کسی دوسری شکل کے اندر۔ اب تھیوری نمبر 2، سائنس ان اہرام یعنی پیرامڈ کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ سب سے پہلے ہیروڈوٹس، جسے تقریباً 450 سال قبل المسیح مصر میں قدم رکھا تھا۔ ہیروڈوٹس نے وہاں کے مقامی گائیڈ کے ساتھ اندر سے جائزہ لیا اور اس نے اپنے اس مکمل تحقیق کو ایک کتاب میں لکھا۔ ہیروڈوٹس کے مطابق تقریباً 2 لاکھ مزدوروں نے مل کر 20 سالوں میں فرعون خوفو کے لیے یہ مقبرہ تیار کیا تھا، اور بعض سائنٹسٹ کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ پیرامڈ فرعونیوں نے توانائی حاصل کرنے کے لیے تیار کیے تھے۔ سال 1987 میں الیکٹرک انجینئر اور انورٹر ڈاکٹر جیو پارک نے اس پیرامڈ پر کئی ریسرچیں کی اور اپنے بننے سے پہلے یہ کہا اگر ہم پیرامڈ کے رازوں کو جان گئے تو ہم ان پیرامڈ کو ٹائم مشین کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ سال 2020 میں ٹیسلا کمپنی کے مالک ایلون مسک کا کہنا ہے کہ ان اہراموں کو ایلین نے بنایا تھا۔ اس کے بعد انٹرنیٹ پر طرح طرح کی افواہیں پھیلنے لگی۔ اسی طرح ایلین پر ریسرچ کرنے والے ایک اور ریسرچ ٹیم کا یہ دعویٰ ہے کہ ان اہراموں کے اندر جو لاشیں دفن ہیں وہ مارس سے آئے ان ایلین کی ہو سکتی ہیں جنہوں نے یہ اہرام تعمیر کیے تھے۔ اب چلتے ہیں اپنی تھیوری نمبر 3 کی طرف۔ کیا علماء اس کے بارے میں کوئی رائے پیش کرتے ہیں کہ قرآن پاک میں ان اہراموں کا کوئی ذکر موجود ہے یا نہیں؟ کچھ علماء کا ان اہراموں کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون یعنی رامسس ثانی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورۃ القصص کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وقال فرعون یا ہامان ابنی لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اور کہا فرعون نے حمان سے میرے لیے گارے کو آگ لگوا کر اینٹیں پکوا دو، پھر اس سے ایک اونچا محل تعمیر کراؤ تاکہ میں اس سے موسیٰ کے خدا کی طرف چڑھ جاؤں، کیونکہ میں اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ اس آیت کو دیکھتے ہوئے کچھ علماء کا کہنا ہے
کہ ممکن ہے فرعون نے آسمان میں خدا کی طرف جانے کے لیے ان اہراموں کو تعمیر کرنے کا حکم دیا تھا جو کہ اس کے دور حکومت میں بنائے گئے تھے۔ اسی طرح بعد میں آنے والے اور بھی مصری فرعونوں نے ایسے کئی اہراموں کو تعمیر کیا تھا۔ مشہور زمانہ المسعودی نے اپنی کتاب تاریخ مسعودی میں ان اہراموں کے بارے میں لکھا ہے کہ اہرام مصر کی تعمیر طوفان نوح سے پہلے ایک بادشاہ نے کی تھی جس کا نام سورائٹ تھا، جسے یہودی اینوک کے نام سے پکارتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بادشاہ اینوک ستاروں کے علم کے ماہر تھے جنہوں نے اپنے اس علم کی بدولت طوفان نوح کی پیشگوئی کر لی تھی، اس لیے اس بڑی تباہی سے بچنے کے لیے ان اہراموں کی تعمیر کرائی تھی جس میں انہوں نے اپنے تمام خزانے اور اپنی علمی تحریروں کو رکھا تھا۔ اہرام مصر کے بارے میں ہندوستان کے مشہور عالم دین احمد رضا خان بریلوی کی تحقیق بھی قابل ذکر ہے۔ امام احمد خان رضا کی کتاب الملفوظ جو کہ 1338 عیسوی میں شائع کی گئی تھی، اس میں انہوں نے مصر کے ان اہراموں کا ذکر بھی کیا ہے اور لکھا ہے کہ ان اہراموں کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام سے 14,000 سال پہلے کی گئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ جب طوفان نوح آیا تھا تو زمین میں سے بھی پانی نکلنے لگا تھا، جس کی وجہ سے تمام اونچی اونچی عمارتیں زمین بوس ہو گئی تھیں۔ امام احمد رضا کے مطابق اس وقت پوری دنیا پر صرف 2 ہی عمارتیں بچی تھیں، جن میں سے ایک اہرام مصر ہے جسے ہم دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا کہتے ہیں، کیونکہ امام احمد کے مطابق اس پیرامڈ کو کسی انسانوں نے نہیں بلکہ جنات نے تعمیر کیا تھا۔ اور آپ سب کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے، کمنٹ میں ضرور بتائیں۔